अस्सलामुअलैकुम, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। अवाम का महंगाई से, हुकूमत का पीटीआई से और मईशत का मुल्क की सियासत से। हुक्मरान इत्तेहाद निगरान वजीर आजम का नाम चुनने के लिए सर जोड़कर तो नहीं बैठ सका, मगर इधर उधर से जो नाम सामने आ रहे हैं उस पर कभी कोई जमात तो कभी कोई जमात एतराज उठा देती है। वज़ीर खजाना इसहाक डार का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए सामने आया तो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर JUI ने एतराज़ किया और आखिर में खुद नून लीग पीछे हट गई। हुकूमत के लिए महज निगरान सेटअप ही चैलेंज नहीं बना हुआ, बल्कि इलेक्शन 60 दिन में करवाने हैं या फिर 90 रोज में, यह भी मसला बना हुआ है। PDM जमातों ने रियासत के लिए सियासत तो कुर्बान कर दी, मगर अब इस सियासत को दोबारा जिंदा करने के लिए फिर से अवाम में जाकर वोट मांगना पड़ेंगे। मगर महंगाई से तंग आए अवाम को मुतमईन करना आसान नहीं। ये महंगाई की ही वजह है कि जिसकी वजह से हर साल हजारों लाखों पाकिस्तानी मुल्क छोड़ रहे हैं। मुल्क से बाहर जाने वाले अफराद के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, जरा वो मुलाहिजा फरमाएं। दुनिया के कई ममालिक ब्रेन ड्रेन के खतरे से दो चार हैं और बड़ी तेजी से ऐसी हिकमत अमली या प्लानिंग करते नजर आते हैं कि इनके मुल्क से हुनरमंद अफराद बाहर ना जाएं। बदकिस्मती से पाकिस्तान भी उन चंद मुल्कों में शुमार होता है जहां सालाना लाखों अफराद बेहतर रोजगार और अच्छे लाइफस्टाइल के लिए अपना वतन छोड़ देते हैं, जिसके नतीजे में मुल्क ब्रेन ड्रेन का शिकार हो रहा है। जबकि इसकी हसासियत का अंदाजा करने की बजाय वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम अपने हुनरमंद अफराद को मुल्क से बाहर भेजकर ज़र मुबादला कमा सकते हैं। हुनरमंद लोगों को बाहर भिजवाएंगे, कतर में, सऊदी अरेबिया में, UAE में और दूसरे ममालिक में, तो अल्लाह ताला के फज़ल करम से पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मोहतरम वज़ीर आज़म, जिन हुनरमंद अफराद के आप मुल्क से बाहर भेजने के एवज ज़र मुबादला कमाने की बात कर रहे हैं, वो चंद 100 या चंद हजार नहीं, वो लाखों में है। और वो कम पढ़े लिखे या मजदूर नहीं, बल्कि आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद हैं, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर इकट्ठे करने की बजाय मुल्क के ब्रेन ड्रेन होने का खतरा भी दरपेश है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह में 11,000 बेहतरीन अकाउंटेंट, 10,000 से ज्यादा 34,000 टेक्नीशियन और 35,000 से ज्यादा प्रोफेशनल मैनेजर्स और असातिज़ा इस मुल्क से चले गए। यानी 6 माह में 4 लाख के करीब आला दिमाग लोग मुल्क से बाहर चले गए। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, कहीं ऐसा ना हो कि ज़र मुबादला कमाने के चक्कर में हमारे मुल्क का ब्रेन ड्रेन हो जाए, क्योंकि पढ़े लिखे या हुनरमंद कोई भी हो, वो मुल्क में रोजगार के अदम वसाइल की बिना पर मुल्क से बाहर जाने के लिए मौत को भी गले लगाने को तैयार है, जिसकी मिसाल यूनान के करीब समंदर में कश्ती डूबने वालों में 350 से ज्यादा पाकिस्तानियों की अमवात। ए खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, नौजवानों के मुल्क से बाहर जाने से ज़र मुबादला के ज़खायर तो बढ़ेंगे, मगर हमारा मुल्क ब्रेन ड्रेन का शिकार भी हो जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद जहां सियासत बचाने के लिए एक के बाद एक आइन साजी कर रहा है, कभी तौहीन पार्लियामेंट तो कभी चेयरमैन सेनेट के लिए मुराद के बिल पास कर रहा है, निगरान सेटअप को सियासी मकासद के हुसूल के लिए इंजीनियरिंग कर रहा है, वहीं मुल्क के नौजवानों पर भी जरा तवज्जो दीजिए। 3 हफ्ते बाद हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी और निगरान सेटअप आ जाएगा, और निगरान सेटअप से ही अंदाजा होगा कि इलेक्शन 2 से 3 माह के अंदर हो जाएंगे या फिर 1 साल तक भी आगे जा सकते हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला साहब मौजूद हैं, इनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाज बलोच साहिबा मौजूद हैं और सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हाफिज साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। मैं ज़ाहिर है कि अपने टॉपिक की तरफ भी आऊँगी, लेकिन एक छोटा सा शॉर्ट है, चूंकि आज मुश्तरका इजलास हुआ और उस मुश्तरका इजलास में जो हुआ उस पर जरा गौर गौस करना मैं चाहूंगी, वो प्ले कर दें प्लीज। लाख बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। ये बाकियात माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की
جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا. یہ باقیات ہیں, کھنڈرات ہیں ان کے. جناب اسپیکر, یہ کھنڈرات ہیں ان کے, یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے. حافظ صاحب ٹھیک ہے, اختلافات ہوتے ہیں, ہم سب کے ہوتے ہیں, ظاہر سیاسی لوگوں کے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی زبان کو آپ کنڈیم کرتے ہیں جو فلور پر آج ہوا ہے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. لیکن آپ یہ معلوم کرنا ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب ایک سینئر سیاستدان ہے, ایک تجربہ کار سیاستدان ہے, اور PMLN کی صف اول کی قیادت میں سے ہے, اور کافی عمر بھی ہے اس کا, اور پارلیمانی حوالے سے ان کا تجربہ بھی ہے. کیا ان کا کوئی سیاق و سباق ہے؟ کیا خواجہ آصف نے ریئیکشن میں, رد عمل میں یہ بات کی, یا ڈائریکٹ کسی کے خلاف یہ الفاظ یا کسی کے حق میں یہ الفاظ استعمال کیے؟ یہ دیکھنا ہوگا. لیکن مجھے سباق اور سیاق معلوم نہیں ہے کہ پہلے کیا باتیں ہوئی جن باتوں کی وجہ سے ریئیکشن کے طور پر, رد عمل کے طور پر خواجہ آصف نے یہ باتیں کی. یہاں تک تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ خواجہ آصف نے ٹھیک کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں, ان کے باقیات ہیں جنہوں نے باجوہ صاحب کو باپ کہا, اپنا باپ بھی کہا اور قوم کا باپ بھی کہا. اس سے اتفاق کرتا ہوں. اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ وہ کنڈرات ہے جو PTI کی باقیات ہے. اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں. اب آگے جو وہ کہتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ ہے, بے شک وہ انسان ہے, انسان کو آپ کوڑا کرکٹ نہیں کہہ سکتے. البتہ جو انسان سیاسی کردار کے حوالے سے یا کہیں کوئی انسان اخلاقی کردار کے حوالے سے اس میں کی کمزوری ہو, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن پھر میں اسی بات پہ آؤں گا کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ ریئیکشن اور رد عمل کیوں ظاہر کی, وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا ایسی باتیں تو نہیں ہوئی جن کی وجہ سے, ان باتوں کی وجہ سے خواجہ آصف کو مجبور کیا گیا ان باتوں پر یا ان بات رد عمل ظاہر کرنے پر؟ تو اس لیے اس کے سیاق و سباق کا مجھے علم نہیں ہے, میں اس پر اس سے زیادہ اور کوئی موقف نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے حافظ صاحب, دیکھیں جب بل پیش کیا گیا اور مشترکہ اجلاس چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. ہم نے بھی یہ آڈیو جو ہے وہ بہرحال بہت دفعہ سنی, ہماری ٹیم نے سنی, اور ہم اس پہ کامنٹ جو ہے وہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں, آپ لوگوں کا چاہ رہے ہیں کہ جو سامنے اپوزیشن بیٹھی تھی ان میں خواتین تھیں, اور کسی بھی مہذب معاشرے میں چاہے آپ حق پر ہوں, اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے, ریاکشن کی آپ بات کر رہے ہیں حافظ صاحب ود ڈیو رسپیکٹ, سیاق و سباق چاہے کچھ بھی ہوں, لیکن سامنے موجود خواتین ہوتی ہیں تو ان کو کوڑا کرکٹ کہنا یا ان کو, اور اس کی مثال ہمیں ماضی میں بھی ملتی ہے جب شیریں مزاری صاحبہ کو ایک بڑا نازیبہ القاب جو ہے وہ دیے گئے تھے, اور وہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے ہی دیے گئے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ریاکشن ہے, چاہے جتنی مرضی بات بگڑ گئی ہو, آپ کو ایک غصہ کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ آپ منسٹر ہیں سٹنگ, اور آپ ایک پوری کیبنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, آپ نے سیاست کی اتنے سال, آپ نے نام کمایا ہے, آپ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور بہت سارے نوجوان آپ سے اخلاقیات سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, اگر فرض کر لے خاتون محترم بھی ہے اور معزز بھی ہے, سب سے پہلے انسان ہے, اور انسان کی احترام اور تکریم کی بات میں تو کیا اللہ تعالیٰ نے کی ہے. سب سے پہلے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, بنی آدم کی بات کی ہے. بنی آدم کا مطلب ہر انسان, وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, اس کا کس مسلک سے تعلق ہو, کس نظریے سے تعلق ہو, کس فکر سے ان کا تعلق ہے, انسان بالکل یا اللہ تعالیٰ نے ان کو احترام اور اکرام کا درجہ دیا ہے. لیکن کچھ حدود اور قیود بھی ہے آگے جا کے, جب مسلمان ہو, اسلام کے مذہب سے وہ آراستہ ہو. اب جو ذمہ داریاں مرد کے لیے ہے تو وہ ذمہ داریاں خواتین کے لیے بھی ہے. اگر مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ خاتون کا احترام کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاتون مرد کا احترام نہ کرے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, دونوں طرف سے ایک دوسرے کے لیے پردہ پوشی کا کردار ادا کرے. تو لہٰذا اگر مرد کو پابند کیا جاتا ہے قانون یا انسانیت یا شریعت اور اسلام, اسی طرح خاتون کو بھی پابند کیا جاتا ہے. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, میں آپ کے سامنے ہوں,
वो जबान कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है मर्द के बारे में, या उनके सामने वो जबान खातून इस्तेमाल करती है जो वो बर्दाश्त से बाहर है। अगर आप रिएक्शन में कुछ कहेंगे तो फिर सवाल ये उठता है कि इस शख्स में ज़हनी हवाले से फतूर है, ख़वातीन के हक में इनकी ज़हनियत में खातून का एहतराम ही नहीं है। बाबा एहतराम है, लेकिन खातून की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि वो मर्द का भी एहतराम करे। सही है हाफिज साहब, चूंकि जाहिर है कि उस टाइम माइक ख्वाजा आसिफ साहब का ऑन था। बहरहाल आप इस पूरे एपिसोड को कंडेम करते हैं? मैंने जो कुछ कहा, वो जो मौकफ जाहिर की, वही मेरा मौकफ है। इसके बाद और मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। मैंने दूसरी तरफ की बातें नहीं सुनी है। जब मैं वो सुनूं, फिर मैं ख्वाजा आसिफ की बात सुनूं, दोनों को सामने रखकर फिर मैं राय कायम करूंगा। मुझे इस्लाम ने हुक्म दिया है, ठीक, जब आपको किसी चीज की हकीकत मालूम ना हो दोनों अतराफ से, ला तकिफ मा लैसा लका बिही इल्म, जब आपको बखूबी इल्म ना हो, बसीरत के साथ, फहम और फरासत के साथ, वहां आप राय कायम ना करें। ठीक है। नाज बलोच साहबा, फिर मैं राय कायम कर सकता हूं। ठीक है हाफिज साहब, गॉट यू पॉइंट। नाज बलोच साहबा, डू यू कंडेम दिस? नाज बलोच साहबा, ठीक है। आई थिंक देयर इज अ टेक्निकल इशू। आमिर रज़ा साहब, मैं इसी पे आपसे भी मौक़िफ़ जानना चाहूँगी। ये पहली बार नहीं हो रहा हमारी पार्लियामेंट में, माशाल्लाह से पहले भी बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन क्या आप सीखना नहीं चाहिए? हमें बड़े नहीं हो जाना चाहिए? बड़े तो हमें बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बड़ी बदकिस्मती है कि लोग जो है, देखें ये जो ख्वाजा आसिफ साहब का लबो लहजा है, और ये पहली बार नहीं हुआ, और हमने देखा ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। जो हमारे माशरे में मिसोजिनी है, कि मतलब है कि जो मेल डोमिनेंस है, ये उसकी अक्कासी करता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप दीन की बात करते हैं, यकीनन दोनों तरफ का मौक़िफ़, कोई हम इंसाफ का फैसला तो करने नहीं बैठे। बात ये कि हमारा ये भी कहता है और बार बार कहता है कि जी अपने गुस्से के ऊपर जो है वो फतह पाओ, ठीक है ना। मैं एक हदीस मुबारक पढ़ रहा था, उसमें ये था कि अपने, वो कहते हैं गुस्से को काबू करो, गुस्से को जो है वो करो। अच्छा, फिर आप देखें हमें जो मिसालें मिलती हैं रसूल पाक की जिंदगी से, जो मिसाल मिलती है कि अगर उन पे कोई उनके ऊपर मतलब है इल्जाम लगाता था, उनके ऊपर मतलब है तनकीद करता था, तो किस सब्र तहम्मुल से और किस दरगुजर से काम लिया करते थे, ठीक है ना। उसमें ये नहीं। और जब आप पब्लिक ऑफिस, फिर आप हम मतलब हम जैसे जो गुनाहगार हैं, मतलब दुनियावी लोग हैं, उसमें भी जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं तो आप पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप अगर फर्ज करें कोई आप पे तनकीद कर रहा है खड़े होकर, मगर इख्तियारात आपके पास हैं, आपको अपने गुस्से पे काबू पाना है, और आपको उस तरह से रद्द अमल नहीं देना कि जो मतलब है कि आप कोई खड़े होकर सड़क पे दे सकता है। ये बात नहीं बनती है। आपकी जबान से पता चलता है कि औरतों की आपके जहन में क्या, आप किस मकाम पे रखते हैं, ठीक है ना। अब वो ये जो लबो लहजा, और माजी में भी जो आपने भी श्री मजारी साहिबा का मिसाल दी, तो ये इनका है कि जी उनके ऊपर आप लूज जुमला कह रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तमस्खुर उठा रहे हैं। हमारे माशरे में खवातीन बड़ी मुश्किल से वर्क प्लेस के लिए निकलती हैं, बच्चियां, ठीक है ना, पब्लिक आती हैं। हमें तो उनको अपने से ज्यादा प्रोटेक्ट करना है, अपने से ज्यादा उनका ख्याल रखना है। वो चाहे हमारे दीनी लोग हों, चाहे वो हम जैसे सेकुलर दुनिया, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे माशरे में जुल्म ज्यादती होती है बच्चियों के साथ, खवातीन के साथ, वो सड़क पे निकले, मेहनत करने निकले, तो ये पूरा रिफ्लेक्ट करता है। और अगर पार्लियामेंट में जिन खवातीन की, पार्लियामेंट में कौन खवातीन जाती हैं जो एम्पावर्ड होती हैं, आप उनके साथ ये हशर होता हुआ देख रहे हैं, तो आप सोचिए एक आम खातून के साथ, जो एक डोमेस्टिक वर्कर है, जो बेचारी और काम के लिए निकलती है सड़क पर, तालीम हासिल करने निकलती है, तो हमारा माशरा क्या करता है, ठीक है ना। हम मगरिब पे बड़ी तनकीद करते हैं, वहां पर मतलब है आप देखें कि कोई मतलब इस तरह की कोई करके देखें आप ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर, कोई वहां पे लॉ मेकर ऐसी बात करे, उससे इस्तीफा ले लेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बरतानिया की पार्लियामेंट की, और वो औरत की अखलाक बाख्ता मर्द क्यों नहीं होते? कभी सुना आपने किसी औरत ने या होगी जी अखलाक बाख्ता मर्द हैं आप? ऐसे बेशुमार हैं कि हमें नहीं पता। बिल्कुल जाहिर है कि ये जो हुआ है कंडेम करना चाहिए इसको, और अगेन चाहे ये खातून करे या मर्द करे, ये गैर पार्लिमानी है। मैं वही कहूंगा, हम सबको मजम्मत करनी चाहिए। मतलब है कि अगर किसी भी खातून के साथ इस तरह की कहते हैं लहजा, लबो लहजा इस्तेमाल किया जाए, किसी को अखलाक बाख्ता कहा जाए, किसी को कहा जाए कि आप कूड़ा करकट है, ये काबिल मुजम्मत है। इसमें तो दूसरी तरफ सुनने की जरूरत ही नहीं है। आप वजीर हैं भाई, आप वजीर हैं, आप मुमलिकत हैं, आप वफाकी वजीर हैं, आप सीनियर लीडर हैं, आप
بہت دانشور ہیں, لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, تلقین کرتے ہیں کہ جی یوں چل, آپ کو اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے. تو انتہائی شرمناک, قابل مذمت بات ہے, اور تمام خواتین کو, ہر پولیٹیکل پارٹی کو, ریگارڈلیس آف دی پولیٹیکل افیلیشن, اس کی مذمت کرنی چاہیے, مذمت کرنی چاہیے. ٹھیک, گاٹ یو پوائنٹ صاحب. مجھے بتائیں حافظ صاحب, آج ڈیرہ اسماعیل خان میں وزیر اعظم صاحب نے مولانا صاحب کی بڑی تعریف کی ہے بائی دا وے, تو یہ تعریف سے ہم یہ مطلب نکال لیں کہ جو شکوے شکایتیں تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ دور ہو گئے ہیں, اور اس کے ساتھ میں ایک اور بھی چیز ایڈ کر لیتی ہوں کہ بڑی باتیں آ رہی ہیں باہر کہ شاید مولانا صاحب آنے والے صدر پاکستان بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے, میاں شہباز شریف صاحب نے جب مولانا کی بہت بڑی تعریف کی ہے تو مولانا کی کس چیز کی تعریف کی ہے؟ یہ کہا کہ ان کی جیسے کہ ایک سابقہ لیڈر کی تعریف ان کی ایم این اے نے کی یا ان کی وزیر نے کہ یہ بہت ہینڈسم ہے, اور ان کی ہنسمکھ اور ان کا ہنسنا, مسکراہٹ ان کا قاتل جیسی ہے, اور اس کی قد و قامت ایسا ہے, اور اس نے مولانا صاحب کی کردار کا, اس نے مولانا صاحب کی اخلاقیات کا, اس نے مولانا صاحب کی سیاسی ویژن کا, اس نے مولانا صاحب کی جمہوریت پر یقین رکھنے کا, آئین کی بالادستی کے لیے ان کی جدوجہد کا, ان کی ایک کمٹمنٹ کی میاں شہباز شریف صاحب نے مولانا صاحب کی تعریف کی. پھر پی ڈی ایم میں مولانا صاحب نے جو پی ڈی ایم کی قیادت کی, ہم قریب رہے, میں وہاں اجلاسوں میں رہا, تو پی ڈی ایم تو ایک نوبت ایسی آئی کہ پی ڈی ایم تتر بتر ہو گئی, جو جماعتیں نکل گئی, 8 جماعتیں رہ گئی, لیکن مولانا صاحب نے انہی جماعتوں کو مضبوط رکھا, جوڑ کے رکھا. ابھی جب پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اور پی ڈی ایم سے پہلے جب اپوزیشن میں تھے, حکومت سے پہلے بہت سے ایسے مراحل آئے کہ ہمیں خود یقین تھا کہ مولانا صاحب سرنڈر کریں گے پی ڈی ایم کی صدارت سے, لیکن مولانا صاحب نے پھر بھی پی ڈی ایم کو جوڑ کے رکھا. اتنا جل برداشت تھا بعض مواقع پہ ہونے کے باوجود, تو لہٰذا میاں شہباز شریف صاحب ایک ایسی قیادت کی تعریف نہ کرے تو کیا کرے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے, آپ نے کہا کہ مولانا صاحب یا آنے والے الیکشن کے بعد صدر تو نہیں بنیں گے. دیکھیں میری بات سنیے, اس ملک میں کیا پابندی ہے کہ کوئی عالم دین صدر نہیں بن سکتا؟ میں نے سر عالم دین, اور وہ عالم دین جو میری بات سنیں نا, مولانا مجھے معلوم ہے ایک سیاسی پارٹیوں میں ایسے لوگ مجھے معلوم ہے جو قانونی آئینی ماہرین بھی ہے, پارلیمنٹرین بھی رہے ہیں, ان کی ایک قد و قامت ہے قانون کے میدان میں بھی, اور پارلیمانی ان کی ایک تاریخ ہے. ایسے لوگ ہیں جو ہم نے سنی کہ پگڑی اور داڑھی کے ساتھ کوئی صدر نہیں بن سکتا, دنیا آپ کو قبول نہیں کریں گے. یہی باتیں مشرف نے بھی کی, اور سیاسی پارٹیوں میں بھی اس قسم کی ذہنیت ہے, اسی قسم کی ذہنیت ہے. کیا دنیا میں پگڑی اور داڑھی کے صدور نہیں ہے, جبے کے ساتھ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں دنیا میں مثالیں. تو لہٰذا مولانا صاحب جب جمہوریت پہ بھی یقین رکھتا ہے, آئین پہ بھی یقین رکھتا ہے, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے بھی لڑتا ہے, ان کی جمہوریت کے لیے ایک جدوجہد ہے ہر ڈکٹیٹر کے خلاف, وہ ایوب ہو, وہ یحییٰ ہو, وہ ضیاء ہو, وہ مشرف ہو, اور خاموش ماشاءاللہ ہو. دیکھیں گزشتہ 4 سال تو آپ مجھے بتائیں وہ صدر نہیں بن سکتا مولانا صاحب؟ بالکل مولانا صدر بن سکتا ہے. وہاں وفاق میں پی پی کی حکومت آئے گی یا پی ایم ایل این کی, انشاءاللہ صدر پاکستان مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے. اچھا, یہ تصدیق ایک مرتبہ پھر کر دیں, یعنی یہ آپ نے مہر لگا دی اس خبر پہ کہ مولانا صاحب ایدر وے, پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو, ہی از گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان. دیکھیں نا, میں ایک بات کر لوں, مولانا صاحب وہ سیاستدان ہیں جس پر پی ڈی ایم کی 10 جماعتوں نے ان کی قیادت پر اعتماد کیا. اگر ایز اے صدر پی ڈی ایم تمام پارٹیاں ان پر اعتماد کر سکتی ہے, تو کیا بحیثیت صدر پاکستان وہ کیوں اعتماد نہیں کریں گے؟ لہٰذا صدر پاکستان وہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, جس بھی پارٹی کی حکومت ہوگی, مجھے پورا یقین ہے کہ مولانا صدر پاکستان ہوگا. چلیں ٹھیک ہے حافظ صاحب, بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ, آپ نے تو خبر دے دی بڑی اچھی. حافظ صاحب نے بتا دیا, ناز بلوچ صاحبہ اگر آپ ساتھ ہیں تو, کہ کوئی بھی حکومت ہو, مولانا صاحب ایک موزوں کینڈیڈیٹ ہیں ٹو بی دی پریزیڈنٹ, نیکسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان. پیپلز پارٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کیا جو ہے وہ تیاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اور دیکھیں سیاست میں بہت سے ناممکنات جو ہے وہ بھی ممکن ہوتے ہیں,
اور بہت سی تو جہاں پہ ناممکن چیزیں ممکن ہوئی ہیں آپ دیکھیں تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی سیاست سے اتنا قدیم بڑے عرصے سے تعلق رہا ایک مولانا صاحب کا، تو ڈیفینیٹلی وہ تو پھر ایک ہے ہی سیاسی شخصیت، اور ان کا سیاسی اپنا تجربہ ہے، ان کی اپنی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کا اس سے تعلق ہے اور اپنا ایک ان کا رول رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کی پارٹی کے ورکرز کی جو خواہشات ہیں وہ ان کے جذبات ہیں، ہر سیاسی ورکر کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ ہم سے آپ پوچھیں گے، ہم کہتے ہیں ہم بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ ہماری خواہش ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نعرہ آج کل چھایا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو کا نعرہ، تو اسی طرح ہر پولیٹیکل ورکر نہیں، لیکن آپ ناز بلوچ صاحبہ جس پلیٹ فارم کی آپ بات کری نا وزیر اعظم پاکستان کی، اس کے لیے تو بہت سارے کینڈیڈیٹ موجود ہیں، لیکن جو پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر پارٹیاں دیکھیے پروا اگر ساری پارٹیاں متفق ہوتی ہے مشاورت مولانا کی صدارت پر اتفاق کرتے ہیں تو پھر ناز صاحبہ کو کیا اعتراض؟ ہاں، پھر ناز صاحبہ کو نہیں بلکہ کسی بھی پارٹی کو کیا اعتراض ہے، کیونکہ مولانا صاحب نے بڑی قربانیاں دی ہیں، سینیٹرشپ اپنی قربان کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حافظ صاحب خود جو ہے میں ان کا بہت جو ہے نا احترام کرتی ہوں، بہت ہی میرے لیے قابل احترام، بہت ہی ریسپیکٹیبل آنریبل ہمارے جو ہے سیاسی شخصیت ہیں حافظ صاحب خود، اور ڈیفینیٹلی ان کی جماعت کے ہیڈ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، ان کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، ان کا کلیدی رول رہا ہے سیاست میں، تو ڈیفینیٹلی سیاست میں دیکھیں جب سیاست میں آپ ہوتے ہیں تو آپ اچھی سوچ بھی رکھتے ہیں، اور ہر ایک کا حق ہے اچھی سوچ رکھنا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دیتا ہے ڈیلیور کرنے کا کسی منصب پہ تو کوئی بھی کسی کو روک نہیں سکتا۔ اچھا، پیپلز پارٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ایک بات مجھے بھی سنائی دی تھی کہیں دور سے کہ شاید زرداری صاحب کین بی دی نیکسٹ پریزیڈنٹ، لیکن اب پیپلز پارٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو کیا، میں سمجھتی ہوں پاکستان میں اگر آپ رینڈملی جا کے لوگوں سے پوچھیں تو لوگوں کا اوپینین اور ویو یہی ہے کہ ہم جو ہے اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ باقی یہ کہ صدر پاکستان کا ایک اہم منصب ہے ڈیفینیٹلی، اور اس میں بہت سارے لوگ امیدوار ہو سکتے ہیں، انہی میں سے اگر مولانا صاحب جو ہے وہ امیدوار ہوں گے تو اس کے اوپر کیا لائے عمل ہوگا، تو یہ چیزیں تو بعد کی باتیں، وقت آئے گا، تو ابھی تو خواہشات ہیں، میری خواہش ہے کہ پارٹی چیئرمین پرائم منسٹر بنے، اور یہ ہماری خواہش ہے، مولانا صاحب کی، حافظ صاحب کی خواہش ہے ان کی پارٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ پریزیڈنٹ بنے، تو یہ تو اچھی خواہش۔ اچھا، مجھے بریک کا کہا، لیکن میں حافظ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی، ظاہر ہے کہ واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ پہ گفتگو ہو رہی ہے ناظرین، اور ضیاء صاحب سے بھی، اس پر کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ اور ڈار صاحب کا نام بڑا زور سے سامنے آ رہا تھا لیکن پھر بعد میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی، خود بھی تردید کر دی نون لیگ نے، تو اس پر کیا موقف کیا ہے پیپلز پارٹی کا بھی اور جے یو آئی فے کا بھی، اور ہمارے اینالسٹ سینئر اینالسٹ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ عامر رضا صاحب، مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے آپ تک بھی بہت ساری خبریں پہنچتی ہیں، پہنچ رہی ہوں گی، تو میں چاہوں گی ذرا آپ بھی اپنا تجزیہ دے دیں اس بات پر کہ یہ جو نگران سیٹ اپ پر یہ جو خبر نکلی ہے، اور یہ سمجھ نہیں آئی کہ میڈیا میں یہ ڈار صاحب والی خبر نکالی کس نے ہے، یہ اس کے بعد جو ریاکشن ہوا، اور ادھر وے یا تو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوا تھا، یا جو ہو رہا ہے کہ نام نکل جائے گا، نکل گیا۔ دیکھیں، ایک تو دو باتیں کہ ابھی کافی دن لگیں گے اس چیز کو طے کرنے میں نا، اور اس سے پہلے بہت زیادہ ٹیسٹ بیلونز چھوڑے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو اسحاق ڈار کا ٹیسٹ بیلون یا غبارہ چھوڑا گیا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو طرز سیاست ہے اس میں وہ اپنے خاندان یا جو ان کے بہت ہی قریبی لوگ ہوتے ہیں عزیز، ان سے آگے وہ دیکھتے نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے منصب ہوتے ہیں اس کے اوپر انہی کے خاندان کے افراد ہوتے ہیں، بھائی ہوگا، بھتیجا ہوگا، بھانجا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اب بیٹی کو تیار کرو، اور سمدھی صاحب جو ہیں اسحاق ڈار ان کے سمدھی بھی ہیں، تو یہ سمجھ میں آتا ہے، اور ان کے لیے جو ہے ہر مرض کی دوا جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جو رد عمل آیا ان کے حوالے سے اسحاق ڈار کے، میرے خیال میں بڑا ایک مایوپک قسم کا فیصلہ تھا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں مایوپک؟ اس کی وجہ یہ کہ بطور وزیر خزانہ یہ بہت بری طرح ناکام رہے ہیں اس والی ٹرم میں، خصوصاً پہلے بھی کوئی کارنامے انجام نہیں دیے تھے، جب اس سے پہلے تھے تو انہوں نے پاکستان کے لیے کہتے ہیں بہت بڑا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس چھوڑا تھا۔ اب جو ہے ان کا مطلب ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل میں اتنے سارے دن لگے، اور انہوں نے 8 ریویو کے بعد جو ہے گاڑی پٹی ستر کی، اس کے ذمہ دار جو ہیں اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور یہ چیز اب تحریر کے طور پر آئی ایم ایف کی رپورٹ میں بھی آ چکی ہے، جو ان کا بھی ایک ڈاکیومنٹ آیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کہاں فیصلے نہیں ہو رہے تھے۔
تو اگر آپ ایسے شخص کو نگراں وزیر اعظم بناتے ہیں کہ جس کا ایک ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو انٹیکٹ رکھنا، اور ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے درمیان عدم اعتماد بھی بہت ہے، تو یہ بالکل عجیب و غریب فیصلہ ہے۔ پھر دوسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے، جو شخص اتنا زیادہ جانبدار ہو کہ خاندان سے بھی تعلق، اس کا پولیٹیکل پارٹی سے بھی تعلق ہو، تو جو بنیادی فلسفہ ہے ہمارے آئین کے مطابق ایک نیوٹرل سیٹ اپ آئے گا، غیر جانبدار سیٹ اپ آئے گا، آپ اس کی بھی نفی کرتے ہیں۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ میری پیپلز پارٹی کے لوگوں سے اس کی فوراً بات ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک دم کہ اس کا اظہار کیا تھا، مطلب ہے کہ وہاں تو انہوں نے بڑے الفاظ بولے جب میڈیا میں بات، لیکن اگر آپ بیک گراؤنڈ میں بات کریں، ان کے سینئر ترین لیڈروں سے میری 2-3 سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بڑے الفاظ میں کہا تھا کہ ممکن ہی نہیں، اور ظاہر ہے کہ ممکن نہیں۔ اب ایک انہوں نے بہانہ کیا لوگوں نے کہ نہیں جی طے تو کرنا ہے راجہ ریاض نے اور شہباز شریف صاحب نے، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ معاملہ واقعی ختم ہو گیا ہے یا ابھی بھی کہیں یہ حافظ صاحب سے ہم اس کی تصدیق کرا لیتے ہیں نا امرزا صاحب۔ حافظ صاحب، یہ جو نگران سیٹ اپ کا معاملہ ہے، اس پہ نون لیگ نے ابھی تک آپ سے کوئی بات چیت کی ہے؟ اور یہ جو ڈار صاحب کا نام سامنے آیا تھا، آپ کو بھی اس پہ اتنا ہی اعتراض تھا ہے جتنا پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں، میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے موقف میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے سب سے پہلے، بلکہ ویسے تھے پی ڈی ایم کے ترجمان میں نے، اگرچہ بیسیکلی میں جمعیت علماء اسلام کا ہوں، ہم نے اس رائے کا اظہار کیا کہ جب یہ خبر چلی کہ آنے والا نگران وزیر اعظم اسحاق ڈار ہو سکتا ہے یا فیصلہ ہو چکا ہے، تو میں نے فوراً اسٹیٹمنٹ جاری کیا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کا تجویز کردہ ہو اسحاق ڈار صاحب، جو ہمارے لیے محترم بھی ہے، قابل قدر ہے، اور یا پی ایم ایل این فیصلہ کر چکا ہو ان کے بارے میں، لیکن پی ایم ایل این کا فیصلہ اتحادی حکومت کا فیصلہ نہیں ہے، نہیں اتحادی جماعتوں کا۔ پی ایم ایل این کا فیصلہ یا تجویز یہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا فیصلہ نہیں ہے، لہذا فیصلہ ہوگا پوری قیادت کی بیٹھک کی اور اس کی مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا کہ وزیر اعظم کون ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ بھی میں نے کہا اور یہ موقف تمام سیاسی جماعتوں کا ہوگا انشاءاللہ، کہ کوئی رضا باکر، یعنی ہم اتنے میرے خیال میں ہے، ہماری ہر صحافت میں، سیاسی میدان میں اور دیگر زاویوں میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہ حفیظ شیخ کو تو برداشت کر سکتا ہے، وہ رضا باکر کو بھی برداشت کریں گے، وہ شبر زیدی کو بھی برداشت کریں گے، معین قریشی جیسے آدمی کو، شوکت عزیز جیسے آدمی کو برداشت کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا نام لیے جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جو پی ڈی ایم میں ہو یا اتحادی حکومت میں، اس قسم کے پیراشوٹر اور امپورٹڈ لوگ پاکستان کی سیاست میں، بالخصوص آپ نگران وزیر اعظم کے لیے اس قسم کے لوگ یعنی ٹیکنوکریٹس نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیں نا، یہ ٹیکنوکریٹ نہیں ہے، یہ جو میں نے نام لیے یہ ٹیکنوکریٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہماری سیاسی زبان میں بہت ایک ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو میں استعمال نہیں کرتا۔ لہذا اسحاق ڈار صاحب کا نام بالکل وہ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، پیراشوٹر تو کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے۔ ٹھیک، ہاں، پیراشوٹر آسمان سے آتا ہے نا، ہاں بالکل بالکل، اور امپورٹڈ ہے، باہر سے آتا ہے۔ کیا 24 کروڑ پاکستان میں، 24 کروڑ آبادی کے پاکستان میں آپ کو ایک ایسی شخصیت جس کا سیاسی اور جمہوری بیک گراؤنڈ بھی ہو اور معاشی حوالے سے بھی ماہر ہو، آپ کو کوئی ایسی شخص پوری پاکستان میں نہیں مل سکتا۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے دیا ہے۔ ایک جملہ میں اور عرض کروں، نگران حکومت غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کسی قسم کی نگران وزیر اعظم میں جانبداری کا کوئی شائبہ اور کوئی بو ہو تو اس سے نگران حکومت کی کریڈیبلٹی مشکوک ہو جائے گی، پھر اس کے نتیجے میں جو انتخابات ہوں گے وہ پھر مشکوک ہو جائیں گے، پھر لڑائی ہوگی کہ داندلی ہو گئی، پھر انتشار ہوگی۔ تو میرے خیال میں اگر ہم مستقبل میں سیاسی استحکام چاہتے ہیں، جمہوری استحکام چاہتے ہیں، جو معاشی استحکام کا انحصار بھی سیاسی استحکام پر ہے، تو ایسے نگران وزیر اعظم ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ ہاں جی، کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کا بھی موقع، یہ جو پیراشوٹرز ہیں وہ نہیں معذرت سے ہونے چاہیے، لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت سے وابستگی ہوتی کسی کی تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوں گے؟ یہ ایک اگلا سوال ہے، بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔
वेलकम बैक। नाज बलोच साहब, आप फरमाइएगा कि अभी हाफिज साहब ने कहा कि कोई भी पैराशूटर्स जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अक्सर रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ है कि कोई भी टेक्नोक्रेट काबिल कबूल नहीं होगा, वही आना चाहिए जिसको सियासत की समझ बूझ हो। तो इस पे तो आप दोनों सेम पेज पे है, लेकिन जब सियासत की समझ बूझ की बात करते तो किसी ना किसी पार्टी से एफिलिएशन होगी, तो इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होंगे फिर? देखें, बात यह है कि सियासत से समझ बूझ का होना कोई मनफी चीज़ नहीं है और अलबत्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए कोई ऐसा नाम जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों का मुत्तफिका जो है एक उनको यकीन हो इस बात के ऊपर कि वो जो नाम है वो ऐसी कोई शख्सियत हो जो पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं और एक इम्पार्शियल किस्म की केयरटेकर सेटअप जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस डेवलप हो के जो नाम आएगा उसी पे इत्तेफाक राय कायम होगी। यही एक तरीक़ाकार है, क्योंकि हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हर इलेक्शंस में हमारे पास जो है तमाम सियासी जमातें, कोई एक सियासी जमात नहीं, तमाम सियासी जमातें जो है वो तवातुर से इलेक्शंस में धांधली के ऊपर एतराज़ात उठाती हैं और बजा होती हैं एतराज़ात बहुत। और बाज़ औक़ात हम खुद देखते हैं कि इंसान जो है वो इलेक्शंस के रिज़ल्ट आते कुछ हैं और फिर बाद में क्या किस तरह से चीज़ें तब्दील होती हैं। तो फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए हमें एक फेयर किस्म का एक इम्पार्शियल केयर टेकर सेटअप ऐसा बनना बहुत ज़रूरी है और नाम ऐसा हो जिस पे सबको एतमाद हो। और साथ ही मैं कहूँगी कि हमें अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भरोसा है, एतमाद है कि वो फेयर इलेक्शंस कराने में इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगा, क्योंकि यही एक तरीका है। देखिए, नाम तो डेफिनेटली पार्टी की नज़र में नाम तो होंगे और नाम हैं भी, लेकिन डेफिनेटली जो नाम आएगा वो नाम मुत्तफिका तौर पे जो अग्रीड नाम होगा वही नाम आएगा। किसी एक पार्टी की सोच के मुताबिक तो नाम यकीनी तौर पे नहीं होगा। हो सकता है कोई रिकमेंडेशन किसी पार्टी की जो है उसके ऊपर सबको ज़्यादा एतमाद हो। तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द कंसेंसस दैट विल बी डेवलप्ड एंड विल बी बिल्ट ओवर अ टाइम। और मेरा ख्याल है कि अब तो टाइम भी बहुत कम रहता है, तो लेट अस जस्ट वेट फॉर द फाइनल अनाउंसमेंट। जो फाइनल अनाउंसमेंट होगी, जो हुकूमत की तरफ से जो फाइनल ऐलान किया जाएगा, तो ये चीज़ सबके सामने आ जाएगी और हम पर उम्मीद है, क्योंकि एक अच्छी उम्मीद इंसान को रखनी चाहिए। और पाकिस्तान में ट्रांजिशन ऑफ जो गवर्नमेंट का हमारा सिलसिला 5-5 साल का जो डेमोक्रेसी का तवातुर से माशाल्लाह चलता आ रहा है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। क्योंकि पहले एक वक्त रहा जब 18 महीने 22 महीने की 2.5 साल की हुकूमतें जो है वो उसके बाद तोड़ दी जाती थी गैर आईनी तरीके से। अब तो 5-5 साल की पार्लियामेंट का मुद्दत जो पूरा हुआ है, मैं समझती हूँ ये बड़ी खुशाइंद बात है। और एज अ पार्लियामेंटेरियन मैं देखती हूँ कि मैं तो ये भी एक हिस्ट्री में हम चीज़ तारीख रकम करेंगे कि पार्लियामेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आना और उसके बाद फिर हमारी कामयाबी होना और स्विचिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द आइल इस साइड पे आना और एक ही टर्म में अपोजिशन और उसमें ही हुकूमत के अंदर आके बैठना, ये भी एक जमहूरियत का हुस्न है। और दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उधर ये अदम एतमाद को भी बड़ा पॉजिटिवली लिया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है विद टॉलरेंस। तो बड़ी लर्निंग्स हुई हैं इस 5 साल के अंदर और उम्मीद और तवक्को है कि जो सेटअप आएगा वो बहुत ही काबिल तसल्ली होगा और सबका पॉलिटिकल पार्टीज का एतमाद होगा। चलिए, इस पे सवाल मैं हाफिज साहब से करती जाती हूँ क्योंकि ब्रेक का काजरा, फिर हम शॉर्टली वापस आएंगे। लेकिन वही सवाल है कि फ्री एंड फेयर कैसे होंगे, और दुआ ये भी है कि जो भी वजीर आजम अब बने ना वो 5 साल पूरे करके जाए। बहरहाल तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। एक ब्रेक।